Subscribe to Mufti Akmal Mujahid online and press the bell icon for more السلام videos. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، ہمارے جسم میں 360 جوڑ ہیں۔ ہر جوڑ پر صدقہ کرنا لازم ہے۔ انسان اپنے ہر ایک جوڑ کا محتاج ہے، جس پر اسے شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس کا شکر کا طریقہ بتایا گیا کہ ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہے، وہ ادا کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد مبارک کا مفہوم ہے کہ انسان کے بدن میں جتنے جوڑ ہیں، ہر جوڑ پر ایک صدقہ ہے جو روزانہ اس پر لازم ہوتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے، ان جوڑوں کی تعداد بھی ہے کہ انسان کے بدن میں گنتی کے قابل 360 جوڑ ہیں، اور ہر جوڑ کے مقابلے میں صدقہ کرنا واجب ہے۔ دو آدمیوں کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلہ کرنا صدقہ ہے۔ ایک کمزور اور ایک ضعیف آدمی کو اس کی سواری پر بٹھانے میں مدد کرنا صدقہ ہے۔ اچھی بات صدقہ ہے۔ نماز کے لیے چلنا اور اس کے لیے ایک ایک قدم اٹھانا صدقہ ہے، اور تکلیف دینے والی چیز کو راستے سے ہٹانا بھی صدقہ ہے۔ یہ جوڑ اللہ تبارک و تعالی عظیم نعمت ہیں، جن کے ذریعے انسان اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے اور سارے کام سر انجام دیتا ہے۔ اگر کسی ایک جوڑ میں بھی تکلیف ہو جائے تو سارا جسم تکلیف سے بے چین ہو جاتا ہے۔ بعض جوڑ تو ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ کام کرنا چھوڑ دیں تو پورا جسم معطل ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کی ریڑھ کی ہڈی میں تکلیف ہو جائے تو اس کا اٹھنا، بیٹھنا اور چلنا سخت اذیت کا باعث ہو جاتا ہے۔ غرض انسان ہر جوڑ کا محتاج ہے، جس پر اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر دیکھا جائے تو ہر انسان پر روزانہ 360 صدقہ کرنا ضروری ہے، جو ایک غریب آدمی کے لیے بہت مشکل ہے۔ لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دے رکھی ہیں، ان کے سامنے یہ صدقہ کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ بالفرض اگر ہر جوڑ کے مقابلے 1 روپیہ صدقہ کیا جائے تو اس طرح 360 روپے بنتے ہیں۔ اگر کسی کی گردن میں یا کسی کے ایسے عضو میں تکلیف ہو جائے جس سے چلنا پھرنا دشوار ہو جائے تو وہ شخص ہزاروں لاکھوں بھی خرچ کرنے کو تیار ہو جاتا ہے تاکہ اس کی تکلیف سے نجات حاصل کر سکے۔ اس کے باوجود قربان جائیے اس ذات پر جس نے صدقوں کی ادائیگی اتنی آسان فرما دی کہ غریب سے غریب آدمی بھی توجہ سے اس کی ادائیگی کر سکتا ہے۔ وہ اس طرح ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے بدن میں بہت سے ایسے کام بتا دیے ہیں جن کو کرنے سے نہ صرف ان صدقوں کی ادائیگی ہو جاتی ہے بلکہ انسان کے نام اعمال کو بھی ثواب سے بھر دیتے ہیں۔ ان کاموں کا کرنا بہت آسان ہے، صرف تھوڑے سے دھیان کی ضرورت ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں کچھ ایسے نیک کاموں کی نشاندہی فرما دی ہے کہ مثال کے طور پر فرما برداری ہے۔ چنانچہ اس حدیث میں ارشاد ہے کہ اگر کوئی شخص 2 آدمیوں کے درمیان انصاف کر دے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر 2 مسلمان بھائیوں میں کسی قسم کا اختلاف ہو جائے اور کوئی تیسرا شخص ان دونوں کے درمیان انصاف کر دے تو انصاف کرنے والے کو صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ اس حدیث میں آگے ارشاد ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی سواری پر سامان لادنا چاہتا ہے، مثلاً اس کے پاس گھوڑا ہے یا سائیکل ہے یا موٹر سائیکل وغیرہ ہے، اور اس پر وہ کچھ بھاری سامان لادنا چاہتا ہے مگر بوجھ کی وجہ سے تنہا اٹھانا دشوار ہے، تو ایسے آدمی کا آگے بڑھ کر سامان اٹھا دینا اور اس کی مدد کر دینا بھی ثواب کا کام ہے، اور یہ بھی صدقہ ہے۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی اچھا جملہ بول دینا، کوئی اچھے کلمہ کہہ دینا بھی صدقہ ہے۔ دیکھا جائے تو اس میں زبان کے سارے نیک اعمال داخل ہیں، مثلاً اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر، چاہے وہ سبحان اللہ کہے، الحمدللہ کہے، یا تلاوت قرآن ہو یا درود شریف ہو۔ اس طرح کوئی ایسا جملہ یا کلمہ زبان سے کہہ دینا جس دوسروں کو کوئی فائدہ ہو، خوشی ہو یا تسلی ہو، اس حدیث کی روح سے وہ بھی صدقہ ہے۔ اگر کوئی شخص کہیں جانا چاہتا ہے لیکن اپنی منزل کا صحیح راستہ نہیں جانتا تو ایسے شخص کو صحیح راستہ بتا دینا بھی اس حدیث کی روح سے صدقہ ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کسی دنیاوی مسئلے سے نا واقف ہے اور وہ نہیں جانتا کہ اس میں شریعت کا کیا حکم ہے تو ایسے شخص کو دینی مسائل بتا دینا بھی صدقہ ہے اور بحث اجر و ثواب ہے۔ پیارے ناظرین، اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
آگے ارشاد فرمایا آدمی نماز کو جانے کے لیے جو قدم بھی اٹھاتا ہے تو اس کا ہر قدم صدقہ ہے۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تکلیف دینے والی چیز کو راستے سے ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ اگر کسی راستے میں کوئی تکلیف دینے والی چیز مثلاً کوئی بڑا پتھر، کانٹا یا پھسلنے والی کوئی چیز ہے تو اس کو ان چیزوں کو راستے سے ہٹانا اس نیت سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کو تکلیف پہنچنے سے بچا جا سکے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ ایک اور حدیث میں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایمان کے 77 شعبے ہیں، جن میں سے ادنا یہ ہے کہ راستے میں سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بد کردار عورت کا واقعہ بیان فرمایا جو اعلیٰ درجے کی صحیح سند کے ساتھ آتا ہے، جو صحیح بخاری اور مسلم میں ہے کہ ایک عورت کا پیشہ حرام تھا۔ وہ ایک مرتبہ کنویں کے پاس سے گزری اور دیکھا کہ ایک کتا ہے جس کی زبان شدید پیاس کی وجہ سے باہر نکلی ہوئی ہے، وہ پیاس کی وجہ سے مرنے کے قریب ہے۔ اس عورت نے اپنا دوپٹہ اتارا اور اس میں اپنے چمڑے کے موزے کو باندھا اور پھر اس کو کنویں میں ڈال کر اس سے پانی نکال کر اس کتے کو پلا دیا۔ اب دیکھیں کہ اس عورت کے اتنے بڑے گناہ تھے کہ اس نے صرف اتنا آسان کام کیا کہ کتے کو پانی پلا دیا۔ صرف ایک چھوٹی سی نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی۔ صحابہ کرام نے جب یہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ کیا جانور کے ساتھ حسن سلوک کرنے پر بھی ثواب ملتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ جانور جس کا کلیجہ گیلا ہو، زندہ ہو، اس کے ساتھ حسن سلوک کرنے پر ثواب ملتا ہے۔ گویا کسی بھی جاندار کے ساتھ حسن سلوک کرنے پر انسان کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جاتا ہے۔ البتہ جو جانور انسان کو تکلیف پہنچائے جیسے سانپ، چھپکلی، بچھو وغیرہ یا کوئی ایسا درندہ جس سے خطرہ ہو کہ وہ انسان کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اسے مار دیا جائے تو اسے مارنے پر بھی مسلمان کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ پیارے ناظرین، اتنے سارے صدقات بتانے کے ساتھ ساتھ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک ایسی دعا بھی سکھائی کہ اگر کوئی شخص ہر روز جسم کے 360 جوڑوں کا صدقہ ادا کرنا چاہے تو وہ یہ روزانہ یہ دعا پڑھ لے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جسم کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہے، وہ ادا کیا جائے۔ پوچھا گیا کہ غریب کیسے ادا کرے؟ فرمایا کہ وہ اس طرح یہ دعا پڑھ لے تو فرمایا صبح اٹھو تو یہ کلمات پڑھ لیا کرو، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اللہم ارحمنی وارزقنی وعافنی واہدنی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ Subscribe to Mufti Akmal Mujahid online and press the bell icon for more videos.